الہی ایڈوکیٹ صاحب کی روایات کو وہ کس طرح آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام 30 منٹ میں معزز مہمان شیخ مہتاب الہی ایڈوکیٹ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کو مشکور۔ شیخ صاحب، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لیا کے انتخابات آئندہ چند دنوں میں ہونے والے ہیں، تو آپ کو الیکشن میں حصہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی مقبول بھائی صاحب، سب سے پہلے میں اپنی بات اس طور پر شروع کرتا ہوں۔ تو 400 اس میں کیا گفتگو، واہ، اللہ ہو اللہ ہو، سبحان اللہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات وجہ کائنات پر بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقبول بھائی، ہمارا ادارہ بار کا فورم لیا میں کافی عرصے سے فعال ہے۔ میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال جو بھی منتخب عہدیدار منتخب ہوتا ہے تو اپنے تائیں یقیناً کوشش کرتے ہیں کہ بار کی ویلفیئر اور اس کے لیے کام کیا جائے۔ جی، آپ کا سوال میرے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کیوں حصہ لے، جی ہاں، تو اس کا جواب میں آپ کو اس طور پر دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند سالوں سے انلکیلی بار کے عہدیداران اپنے کوشش کے باوجود اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جو کہ دور حاضر کا تقاضا تھا۔ صحیح۔ اب اس میں ہمارے نوجوان وکلاء، ہماری خواتین وکلاء، جس میں میری بہنیں، میری بیٹیاں اس دور میں بھی بڑی ہمت سے عدالت میں لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن اس جانب توجہ دینے کی بجائے دیگر معاملات میں زیادہ دلچسپی لی گئی، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان وکلاء اور ہماری خواتین میں انتہائی بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا تو میں بہرحال اپنے تئیں یقیناً کوشش کروں گا کہ ان کی اس اضطرابی اور بے چینی کی کیفیت کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کروں۔ فرینڈز، آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ شیخ مہتاب الہی ایڈوکیٹ صاحب سے کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ فیس بک پیج کے کامنٹس میں آئیے، اپنے سوال، تجویز، کوئی بات وہاں کامنٹ کی شکل میں شیئر کیجیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال شیخ صاحب سے ان کا جواب جان سکیں۔ شیخ مہتاب الہی ایڈوکیٹ صاحب، ڈی بی اے لیا کی موجودہ باڈی ایسا کیا کچھ نہ کر سکی جو آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، میں اس بات میں گئے بغیر کہ وہ کیا کر سکے یا کیا نہ کر سکے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بار کے اراکین کی عزت و تکریم اور ان کے وقار میں بہرحال اضافے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں مقدور پر کوشش کروں گا۔ اس کے لیے میں ہر طور پر جو ہے یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرے بار کا ہر رکن اور ہر میری بہن بیٹی کی بطور وکیل عزت و تکریم میں اضافہ ہو، یہی میرا ماٹو ہے اور اسی پہ میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، میں اگر شیخ صاحب آپ سے یہ جان سکوں کہ موجودہ باڈی کی کارکردگی کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اس کو کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ میں کیونکہ خود الیکشن لڑ رہا ہوں اور آئندہ یہی مسائل مجھے بھی درپیش ہونے ہیں، تو
میں اس کو اس طور پر کلاسیفائی کرتا ہوں کہ جو دراصل ہمارا ماٹو ہونا چاہیے تھا، اب اگر ان سے یہ سوال کیا جائے گا تو وہ تو یقیناً یہ گنوائیں گے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور انہوں نے شاید کیا بھی ہوگا، اس میں میں جانا نہیں چاہ رہا. برادری کا خیال رکھ رہے ہیں کیا؟ جی نہیں، کوئی برادری اس میں نہیں ہے، وہ ہمارے، میں تو عہدیدار کی بات کر رہا ہوں. جی تو وہ یقیناً جو بھی ہوگا میرے لیے قابل احترام ہے. صرف گزشتہ سال نہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے دیگر جو برادری کے وکلا ہیں انہوں نے بھی نمائندگی کی ہے. تو گزشتہ 4-5 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وکلا جو ہیں ان کی عزت و تکریم اور ان کے جو سیلف، میں کہتا ہوں رسپیکٹ جو ہے نا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں میں جو بھی کر سکا تو یقیناً میرے جو وکلا بھائی ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو وہ یقیناً اس طور پر فرق ضرور پائیں گے کہ ان کی سیلف رسپیکٹ، ان کی انا کو مجروح کیے بغیر ان کو بطور وکیل میں جو ہے ان کو ایک مقام دلانے کی کوشش ضرور کروں گا. اچھا شیخ صاحب، نوجوان وکلا جنہیں زیادہ سیکھنے کی، پڑھنے کی اور دانش کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کا جو ویژن ہے اس میں پھر وسعت پیدا ہو، تاکہ وہ قانون کی جو باریکیاں ہیں ان سے زیادہ وہ سیکھ سکیں اور اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ حصول انصاف میں مدد فراہم کر سکیں. آپ ان کی تعلیم اور تربیت میں مدد کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں، میں اس میں یہ کہوں گا کہ دراصل جو میں نے بات اور اپنا جو میں نے جو ان لائن آپ کو پیغام پہنچایا ہے کہ میں اپنے وکلا برادری کی عزت و تکریم اور اس کی انا اور ان کی سیلف جو ریسپیکٹ ہے اس میں اضافہ کروں گا، یہ اصل میں ریسیپروکل میں ہوگی. یہ اس کے لیے ریسیپروکل میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، وکلا برادری کو بھی اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اور خاص طور پر اس میں میرے جو نوجوان وکلا صاحبان ہیں وہ بھی جو ہے ان میں بھی یہ جذبہ پیدا کرنے کی بہرحال ضرورت میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو ہمارے بزرگ وکلا صاحبان ہیں ان کی عزت و تکریم کریں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ان سے کنسلٹ کر کے یقیناً وہ ایک اچھے وکیل کی شکل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی پیمانہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی، اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گزشتہ 2-4-5 سال جن کی میں بات کر رہا ہوں اس میں ہوا ہی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کرنے یا نوجوان وکلا کے لیے ان کے ذریعے معاش کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کی بجائے جو ہے حاضر آمدہ وسائل جو ہیں وہ ادھر ادھر اور جو ہے ان کو بے جا صرف کیا گیا ہے. حالانکہ اس سے ہم ایک اچھا کمپیوٹر لیب جو ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، جہاں پر ہمارے نوجوان وکلا بیٹھ کے مختلف اس میں وہ کام کریں. کوشش بہرحال کی گئی ہے، لائبریری کی ایک مد ہمارے پاس ہے، لیکن اب اس دور میں وہ بھی غیر مؤثر سی ہو گئی ہے. اس سے الگ، اس سے علیحدہ اب ہمیں جو ہے وہ سوچنا میں جانا پڑے گا، جس کے لیے میں کام کرنے کا عزم رکھتا ہوں. شیخ صاحب، کن دھڑوں کی آپ کو سپورٹ حاصل ہے؟ مقبول بھائی، اس میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور ہمارے آباء و اجداد کی بے پناہ خدمات اور اپنے پروفیشن سے ان کی جو میں کہتا ہوں کہ ان کا جو جڑا ہوا پن تھا اس کے طفیل مجھے جو ہے میری سوچ سے بھی زیادہ پذیرائی میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، جس کے لیے میں اپنے تمام وکلا جنہوں نے بھی میرے ساتھ میری حوصلہ افزائی کی ہے اس کا سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جی. اور اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں لیا بار کی جو تمام میجر بڑے جو ہیں ان کی مجھے اس وقت جو ہے اکثریت حاصل ہے. اس میں میں سب سے پہلے جو ہے وہ نام لوں گا اپنے انتہائی محترم جناب شیخ سیف اللہ سعید صاحب کا،
ان کی کمال شفقت اور مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے جو ہے اس سال جو ہے وہ بطور صدر جو ہے موقع دیا ہے، اور میرا اس کے ساتھ ہی قائد جو ہے وہ غلام مصطفیٰ جونی صاحب، جو جن کی خدمات کسی بھی میرے بار رکن سے پوشیدہ نہیں ہے، ان کا بار سے اور بار کے اراکین سے جو تعلق ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ گزشتہ کافی عرصے سے جو ہیں اپنی خدمات وہ پیش کیے ہوئے ہیں، تو وہ میرے جو ہیں جو کہ جنگ لہر ہمارا فورم لیے کی تاریخ کا بہت بڑا گروپ اور ان کے بانی اراکین میں وہ شامل ہیں، تو ان کی آشیرواد مجھے حاصل ہے، مکمل تعاون ان کی جو ہے سرپرستی مجھے حاصل ہے، جو میری حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے ہاں گروپس جو ہیں ان میں جناب محترم زہر جوید باجوہ صاحب اور ان کے رفقا میری حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اور میرے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ظفر اقبال ہمانہ صاحب جو ہیں وہ ایک گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے رفقا اور وہ میرے ساتھ ہیں۔ عبدالرشید بودلہ صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور ان کے رفقا جو ہیں وہ میرے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، میری وہ کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں۔ اسی طرح انیس الحسنین ڈلو صاحب جو ہماری بار پولیٹکس میں اکثر جو ہے اپنا کردار وہ ادا کرتے ہیں، وہ میرے حامی ہیں، ان کی کمال شفقت ہے۔ اس کے علاوہ بار میں جو گروپس ہیں ان میں ایف ایل ایف جو ہے وہ ایک یقیناً اس کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، تو ان ایف ایل ایف کی طرف سے جو ہے مجھے جو ہے باقاعدہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ اس میں فراست شاہ صاحب، ملازم حسین گٹ صاحب اور ان کے دیگر رفقا جو کہ تقریباً 24-25 اراکین پر مشتمل گروپ ہے، انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا ہے، جس سے مجھے یقیناً میرے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ اسی طرح غلام شبیر قریشی صاحب میرے چچا ہیں، میرے انکل ہیں، ریٹائرڈ وہ جو ہیں پولیس، اس سے وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اب عدالت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اور ان کے رفقا انہوں نے مجھے جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے اور میرے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اس طرح جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب تمام لوگوں کی جو ہے حمایت حاصل کرنے کے بعد اور دیگر ہماری اس میں یہ میں یقیناً اس بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ میرے ساتھ جو جنرل سیکرٹری کے اشفاق تھند صاحب، وہ تھند فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑی دلچسپ سی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بار میں 2 بڑی برادری جو ہیں جن کی تعداد وکلا کی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے تو میری اپنی میری شان میری آن میری جان جو ہے وہ شیخ برادری ہے، تو وہ انہوں نے یونینیمسلی میرے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، میری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ان کی حمایت سے ہی میرا کینڈیڈیچر میں کہتا ہوں ڈیولپ ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر میں ہماری بار میں تھند برادری ہے، تو امسال اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسا ہوا ہے کہ میرے ساتھ جو میرا جنرل سیکرٹری صاحب ہیں اشفاق تھند صاحب، وہ تھند فیملی کو وہ کرتے ہیں، جو کہ دوسری لارجسٹ ہماری بار کی کمیونٹی ہے۔ تقریباً 30 سے 35 لوگ جو ہیں وہ ہیں، اور مور دین 60 جو ہیں وہ ہم شیخ صاحبان جو ہیں میرے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں، تو مور دین 100 سے تو ہم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہماری بگننگ ہے، ہمارا بگننگ پوائنٹ ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے گروپس جو میں نے ابھی جناب کو بیان کیے ہیں، ان کی حمایت ان سے علاوہ ہے، جو یقیناً میری جو ہے برتری کو ثابت کرتی ہے اور میری کامیابی کے لیے جو ہے وہ بنیادی کلیدی کردار ثابت ہوگا۔ شیخ صاحب، جنرل پالیٹکس میں تو برادری اور قوم اور رنگ نسل کا ایک تصور اور کنسیپٹ موجود ہے، اب کیا یہ بار جو تعلیم یافتہ لوگوں کا ورکروں کا قانون کے جو رکھوالے ہیں ان کا ایک فورم ہے،
اس میں بھی کوئی ذات برادری نہیں پکڑ لی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یقیناً نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ ہم خدا نخواستہ کوئی برادری ازم کی بنیاد پر، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو نمبرز ہیں ان سے تو انکار ممکن نہیں ہے نا۔ اب ہونا، میں یہ اس لیے میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میری ذات کے لیے میری برادری کے جتنے وکلاء صاحبان ہیں وہ یونینیمسلی میرے لیے میرے ہم ہی ہیں۔ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی دھڑا جو ہے وہ ان کے لیے میں ڈس لائکنگ پرسنالٹی ہوتا یا ناقابل قبول ہوتا۔ شیخ جاوید صاحب بھی آپ کی شیخ جاوید صاحب جو ہیں وہ گزشتہ سال باہر وہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، تو وہ کیونکہ اس وقت وہ صدر منتخب ہوئے ہیں، ابھی ان کا جو ہے 10-15 دن مزید رہتے بھی ہیں، تو کسی مصلحت کے تحت وہ شاید وہ ادھر ادھر ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی یقیناً ہماری جو وہ ہوگا تو وہ بھی ہماری قوت ثابت ہوں، میں اس کے لیے پر امید ہوں کہ وہ ہم سے باہر نہیں ہے۔ شیخ صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ شیخ مشرف الہی ایڈوکیٹ صاحب، ان کا بڑا نام ہے اور بڑا کام ہے، سب مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ان کی خدمات لائق صد تحسین ہے۔ ان کے فرزند کی حیثیت سے آپ کس قسم کی روایت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً یہ سوال میرے لیے انتہائی جذباتی کیفیت بھی پیدا کر دیتا ہے کہ جب آپ یہ نام جو میرے والد محترم جب لے رہے ہیں تو ان کی خدمات سے شاید بار کا کوئی رکن انکار نہ کر سکے۔ یقیناً انہوں نے بیش بہا خدمات سر انجام دی ہیں۔ بات صرف اتنی تھی جو میرے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک روڈ میپ ہے، میں یقیناً اس کو فالو کروں گا، اس سے میں کسی قسم وہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ کامیاب تھے، آج آپ ان کا نام لے رہے ہیں، وہ کامیاب تھے، آج مجھے لوگوں نے پذیرائی بخشی ہے، اور میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا وہ سابقہ جو خدمات ہیں یقیناً وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اب اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے انتہائی ایک جو ہے مشکل میں سمجھتا ہوں وہ ہوگا ٹاسک، آلریڈی میرے لیے انہوں نے فکر کر دیا ہے کہ میں اگر ان کے قدموں کی دھول کو بھی پالوں تو میں اس کو بھی اپنا اعزاز سمجھوں گا، چاہے کہ میں اس سے کچھ زیادہ وہ کروں۔ تو مجھے جو ان کی جو خدمت ہیں اس سے جو گائیڈ لائن ملی ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ تھا کہ ان کا ایک ڈٹرمن رہنا، ایک اصولی موقف اختیار کرنا اور اس پر ڈٹ جانا، اور یہی میرا بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی چاہیے کہ میں اگر اسی بات پر بھی اگر میں قائم رہ سکوں تو یقیناً یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایک عام شہری کے طور پر کہ عام شہری کو بار انتخابات یا بار کی سیاست سے کیا لینا دینا؟ جی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ یہ آپ نے تو شاید ایک لائٹ موڈ میں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہی عام شہری کا ہے، یہ مسئلہ ہی عام سائل کا ہے، کیونکہ جب ایک عہدیداران 1 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، ہمارا جو مجوزہ قانون ہے اس کے مطابق اس کا ٹینیور 1 سال ہے۔ اب یہ ڈٹرمن ہونا ہوتا ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے اس انتخاب میں جو عہدیدار کہ آمدہ سال میں لوگوں کے مسائل کس طور پر حل ہوں گے، کیا اس میں قانون کی عمل پیرائی ہوگی یا اس میں کوئی ادروائز کوئی جو ہے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں۔ یہیں پر اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بھی جو ہے عام شہری اس میں یقیناً اس کی دلچسپی اور اس کے لیے یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ مضطرب میں سمجھتا ہوں ہوتا ہے کہ دیکھیں اس سال کیا ہوتا ہے، ہمارے جو وکلا برادری ہے وہ کون عہدیدار جو ہے منتخب جس سے یہ فیصلہ ہو سکے کہ آئندہ کیا قانون کی عملداری ہوگی یا اوچھے ہاتھ کنڈے استعمال کر کے جو ہے وہ اس میں مداخلت کی جائے گی۔ تو یہ بہرحال اس کے لیے وہ بے تاب ہوتے ہیں۔
کس میں مداخلت کی جائے گی؟ آپ ذرا کھول کے اس نقطے کو بیان کر دیجئے تاکہ میرے ساتھ بہت سارے ہمارے جاننے والوں کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مقبول بھائی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عام پرزمپشن سی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ عہدہ حاصل کرنے کے بعد انسان خدا اللہ نہ کرے کہ وہ اس جو ہے کوئی اس کے پاس کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ چیز کیونکہ موجود ہوتی ہے اس میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے یا کرائی جاتی ہے۔ تو میں بہرحال اس چیز سے جو ہے اپنے تمام وکلا کو وہ کرتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو تاثر یا یہ جو سوال آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ عام شہری کا اس سے کیا لینا دینا ہے، تو وہ نہ ہو، اس وہ کیفیت پیدا نہ ہو، کیونکہ بہرحال سابقہ ادوار میں کسی نہ کسی طور پر یہ ایک عنصر پیدا ہو جاتا ہے جسے نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب، بار ایسوسی ایشن کے جو پریکٹسنگ لائر ہیں اور جو سلیپنگ ووٹر ہیں ان کے مسائل مختلف ہیں، آپ کس طرح ان کو مینیج کریں گے؟ یقیناً یہ آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ ان کے مسائل مختلف ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اصولی اور جس کی میں پہلے اپنے والد کے نام سے منسوب کر کے بات کر گیا ہوں کہ اس میں ایک بہرحال ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو نان پریکٹیشنر ہیں ان کے مسائل بار فورم میں ہم کس حد تک ان کی جو ہے اس کی وہ کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی، ان کے لیے وہ خدمات کر سکتے ہیں، تو اس کو بہرحال کلاسیفائی کر کے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ یقیناً جو وکلا صاحبان روزانہ ذریعہ معاش کے لیے عدالت میں آتے ہیں تو ان کے مسائل روزانہ کی بنیاد پر، اور جو ہمارے سلیپنگ ممبر جن کو آپ کہہ رہے ہیں ہونا تو نہیں چاہیے، سلیپنگ ممبر کی اصطلاح ایسے آپ کیونکہ آپ عام ہو گئی ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی سلیپنگ ممبر وٹ مین سلیپنگ ممبر ہماری ہاں جو نان پریکٹیشنر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، میں اس کو نان پریکٹیشنر کا نام دوں گا، تو وہ بہرحال جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل میں بھی جس قدر ہمارے اختیار میں ہے ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ان کی اگر کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو یقیناً کریں گے۔ شیخ صاحب، ہمارے ویور ہیں منیر احمد کھوکھر صاحب، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو چاہیے کہ غریب لوگ جو کہ عدالتوں میں ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوتے ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کرے۔ فری لیگل ایڈ کی بات کر رہے ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے لیے آلریڈی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس میں یہ عام طور پر اس میں جو ہے ہمارے پنجاب بار کونسل کی طرف سے باقاعدہ کمیٹیز اناؤنس ہو چکی ہیں۔ اب ان کا سوال میرے خیال سے یہ بنتا ہے کہ ان کو فعال کی یہ فری لیگل ایڈ وہ آلریڈی موجود ہے، ہیومن رائٹس کمیٹی بھی ہے اور اینٹی کرپشن سارے ہیں، جیل انسپیکشن، لیکن ان کو کسی مسلط کے تحت شاید اس کو اتنا فعال نہیں کیا جاتا، جو میں انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ان کو فعال کریں۔ آپ انہیں فعال کریں گے، یقیناً فعال۔ جس کمیٹی سے جتنا بھی کام لیا جا سکتا ہے وہ لینے کی کوشش۔ یہ فعال آپ کاغذوں میں کریں گے یا آن گراؤنڈ بھی ہوگا ان کا نظر؟ کاغذوں میں آپ کی بات کا جواب اس سنوں، کاغذوں میں تو آلریڈی فعال ہے نا، کاغذوں میں تو ہیں، بنی ہوئی تو ہیں، کانسٹیٹیوٹ ہے، باقاعدہ پنجاب بار کی طرف سے نامزدگیاں ہوتی ہیں ہمارے وکلا، لیکن وہ ان کا جو عمل دخل ہے وہ کام ہوتا ہے جس کو ہم ممکن کرنے کی کوشش۔ شیخ صاحب، قومی سیاست کو تو کرپشن اور رشوت نے گہنا دیا۔ ہمارا جو بار کا جو فورم ہے، بار کی سیاست ہے، وہ اس آلودگی سے اس کا دامن تو بچا ہوا ہوگا نا؟ یقیناً آپ کی بات یہ درست ہے، بچا ہوا ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات کہتے ہیں جس کی جو پہلے بات آپ کر گئے ہیں کہ میں اور جس کو میں اضطراب کا اور بے چینی کا نام دیتا ہوں، اور ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب میں یہ سمجھتا ہوں، اس کا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کلیئر کروں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کو ڈیفائن جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا، وہ نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں، کرپشن کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا۔ کرپشن مینز کیا ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ جو ہے اپنا کام کرا کے جب چلا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے قانون کے تقاضے پورے کر کے کیا ہے، لیکن
لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس میں جو ہے باہر عہدیداران نے کوئی کردار ادا کیا ہے، یا ادروائز جو ہمارے ہاں ایک کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ اس پہ کام کرنا بنتا ہے، اور یقیناً جو ہے ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ کوئی بھی جو ہے کام ایسا نہ ہو کہ جس پر جو ہے یہ سوالیہ نشان ہو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مس یوز ہوا ہے۔ شیخ صاحب، عام طور پہ یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بار اور بینچ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، بار اور بینچ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس میں سائل جو ہے اس کا بھی سابقہ جو ہے وہ ساتھ شامل نہ کر دیا جائے، سائل، بار اور بینچ، اس میں پھر حصول انصاف میں کچھ بہتری نہ آ جائے گی؟ نہیں، اس میں میں ذاتی طور پر اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ جی، اس میں جو ہے نا بار جو ہے وہ وکلا کو جو ہے انہوں نے جو یہ ادارہ بنایا ہے نا، اگر اس کو صحیح طور پر یہ اپنا کام کرے اور اس کو جو اصل اس کے جو وہ بات ہے اگر اس پہ یہ رہا جائے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جی، جو دراصل انہوں نے ایک کنیکٹنگ راڈ کے طور پر کیا ہے کہ جو ہماری بینچ جو حاضرین ججز صاحبان ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اس کو اسی حد تک رکھا جائے تو پھر تو یہ بار اور بینچ کے تعلق کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے جو ہے چیمبر میں بیٹھے ہیں، آپ ان کے جو ہے ان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوں۔ اس کو اچھا تعلق اگر سمجھا جاتا ہے تو یہ کائنڈلی میرے نزدیک یہ کوئی خوشگوار تعلق نہیں ہے۔ میں خوشگوار تعلق اس طور پر اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ انہی سائل کے مسائل جو ہے ہم اگر بینچ تک صحیح طور پر پہنچائیں اور ان کو ان کے قانون اور ان کے پیمانے میں رہ کر اگر وہ اس کا حل وہ کیا جائے تو یہ تعلق جو ہے یہ خوشگوار ہوگا۔ ادروائز تو پھر چائے پی اور جناب اس کو جو ہے مس یوز کیا تو پھر وہ جب یہ ادروائز بات کی جاتی ہے تو پھر اس پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں جن کو اوائڈ کرنے کی کوشش کروں۔ بعد کے ممبران میں خواتین کی بڑی تعداد اب آ چکی ہے۔ خواتین کے ظاہر ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں، بار میں بھی مشکلات ہوتی ہیں، تو ان کو حل کرنے کے لیے تاکہ ایک پرسکون ماحول میں وہ خواتین وکلا جو ہے کام کر سکیں، آپ کیا کریں گے؟ اپنے الیکشن کمپین میں بھی مقبول بھائی یہ بات کر چکا ہوں جی، اور آج آپ نے موقع دیا ہے تو اس سے مزید اس کو میں تھوڑی سی اس وقت شاید میں اپنا معافی ضمیر ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں جو اس وقت عدالت میں چاہے ذریعہ معاش کے لیے آتی ہیں تو وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تو جو ہے نا بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کا، جو کہ ان کے لیے بہت اس میں مسائل بہرحال ہیں۔ اس میں کوئی دوسری جو ہے رائے نہیں ہے کہ ان کو ایک عام وکیل صاحب کے بدلے کی نسبت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں اس کو پاسبل بھی کروں گا کہ اس میں جو ہے خاص طور پر جب ہم عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے عزت و تکریم کے لیے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ علیحدہ بیٹھنے کی جگہ ہو، اور جس وقت تک ان کا کیس کال نہ ہو تو وہ چیئر پر بیٹھیں بجائے اس کے کہ وہ رش اور بھیڑ میں جو ہے ان پہ۔ یہ میں ایک ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا یہ ہے، اس کو جو ہے میں کہوں گا کہ اس پر جو ہے کام کرنے کو، وکلا چیمبرز میں جو ہے عدالت میں جو ہے ان کے لیے بیٹھنے کی جو ہے، جس سے یہ ہماری اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ویسے توقیر ہوگا، میرے لیے یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا ہے اور میں یہ انتظام کرتا ہوں تو یہ میرا کوئی ان پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ ہماری روایات کا حصہ ہے کہ بہرحال ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کا احترام کرنا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ بار میں اپنا وہ سفر کے دوران یا کسی امور اپنے کلائنٹ کے جو ہیں ان کے مسائل کے لیے وہ مختلف احمد اور اس کے پاس جب تو ان کے ساتھ ایک اسپیسیفک اور کلاسک جو ہے وہ کردار جو ہے وہ اس سے وہ پیش آئے عملہ کہ اس میں وہ جو ہے اس کو فیل کریں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کر کے اچھا کام کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ ہماری جو ہے عزت و تکریم میں فرق آ رہا ہے۔ اس پہ میں جو ہے اپنے ان سے یقیناً یہ میرے دل میں بات ہے کہ میں جس قدر کر سکا ان کے لیے ضرور ان کی عزت و تکریم کی میں جو ہے کی خاطر
جو ہے ہر قسم ہر ممکن اقدام کرنے کی کوشش کروں. شیخ صاحب دیکھا گیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بار ایسوسیشنز کو گرانٹس دیتی ہیں، مگر کسی ایسے ضرورت مند وکیل کی طرف اس فنڈ کا رخ نہیں نظر آتا. یقیناً ایک یہ بہرحال سوال تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر شاید مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یقیناً اگر بار کی طرف سے مختلف ان سے اگر کوئی فنڈ ہے تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو اولڈ جو ہیں وکلا صاحبان جو ایک عمر کے تک پہنچنے کے بعد اس تندہی سے جو ہے اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکتے، یا جو خاص طور پر ہماری وکلا بہنیں بیٹیاں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ، یا ایسے لوگ جو بہرحال اس فیلڈ میں آتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے تھریش کر کے یقیناً ان کے لیے ایک ایسا فنڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جس سے میں دیکھیں نا ہمارا جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ ایک بہت عظیم بہت مقدس پیشہ ہے ہمارا، لیکن اگر دیکھا جائے تو بحیثیت وکیل ہماری کوئی ادروائز کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سپورٹی کوئی وہ نہیں ہے. کما رہے ہیں کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں کھا رہے ہیں. اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ کسی اس کے لیے عمر کا بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی تعین نہیں ہے، وہ 25 سال کا ہمارے کئی دوست ان سے کسی قسم میں کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی امان میں رکھے کوئی مسہپ ہو جاتا ہے اور اس کے مسئلہ پھر اس کے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ اس کا کلائنٹ اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوتے. کلائنٹ اس وقت تک ہے جب تک آپ اس کے کام آ رہے ہیں، جو ہی اگر آپ اس کے لیے بیکار ہو گئے تو پھر اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں. ایسوسیشن کا کام ہے نا، میں آ رہا ہوں نا سر، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے اس کے لیے ہمیں بہرحال جو ہے اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے وہ پنجاب بار کی طرف سے ہے، نامینل بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمارا اپنا ایک وہ ہونا چاہیے جس سے جو ہے کم از کم فوری طور پر جو ہے کسی شک میں کوئی ان کے لیے کام کر سکتا. شیخ صاحب دیکھا گیا ہے کہ بار عہدیدار منتخب ہونے کے بعد عہدیدار وکیل کی فیس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ نہیں، میں اس پہ جو ہے وہ نہیں کرتا. اگر میں اب بھی میں وکالت کرتا ہوں اور میرا ٹوٹلی ڈیپینڈ جو ہے وہ فیس پر ہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وکیل صاحب کو فیس لینی بھی چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لینی فیس چاہیے. اس میں ایک عنصر جو جس کی آپ شاید بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ادروائز اپنے عہدے کو استعمال اپنے پیشے کو داغدار نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک لمٹ جو ہے ویسے تو کچھ عرصہ پہلے مقرر بھی کی گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہماری خدمات ہیں اس کا معاوضہ کوئی دے نہیں سکتا. میں اگر کسی کے ساتھ مخلص ہوں اس کا درد سارا اپنے اس کو میں نے وہ کیا ہے تو وہ میری خدمت کا صلہ تو مجھے نہیں دے سکتا. تو اس کے لیے جو ہے بعض اوقات ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید فیس زیادہ لی گئی، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ فیس پر کسی قسم میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں خدا نہ خواستہ ادروائز اگر ہے تو پھر وہ قابل اعتراض ہے، اس میں نہیں ہونا چاہیے. وکلا ہڑتالوں سے حصول انصاف کے عمل میں کوئی دشواری پیش آتی؟ میں اس میں بھی میری ایک بڑا واضح میں وہ سوچ رکھتا ہوں اور میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہڑتال کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اب وہ ایک بات میں نے دی ہے، وہ اصل میں کمزوری ہوتی ہے ہمارے جو ایسوسیشن ہے اس کی کمزوری ہے، عہدیدار کی کمزوری ہے کہ جب بات اور ہاں اس میں پھر ایک بات یہ بھی دیکھنی ہے کہ آپ نے جو سٹینڈ لیا ہے، جو بات میں ویری بگننگ کر گیا ہوں اس کا سٹیج اب آپ نے مجھے موقع دے دیا ہے، وہ یہ بات ہے نا کہ اگر آپ نے اصولی موقف اختیار کیا ہوگا اور وہ اصولی موقف کی پذیرائی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے پھر آپ کو ہڑتال کرنا پڑتی ہے، جو کہ نہیں کرنی. وہ ہماری بات ماننی چاہیے، اگر اصول پر ہے قانون پر ہے تو پھر وہ مقتدر قوتوں کو ماننی چاہیے، ہڑتال نہیں ہوگی. اور اگر ہمارے جائز مطالبے میں روڑے اٹکائے جائیں گے تو یقیناً پھر ہمارا ادارہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھی اپنی بات کو منوانے کے لیے پھر بھی تو اس میں
اگر آپ نے، میں پھر اپنی بات کو بالکل بڑے مصمم اس سے یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا موقف اصولی ہے، آپ حق پر ہیں، آپ جائز کام کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ادروائز عنصر نہیں ہے تو پھر شاید ہڑتال کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ اصولی موقف کی تائید کی جائے۔ شیخ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، جی، میں چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک آپ کی کامیابی کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ میں نے جناب کی ایک سوال کے جواب میں جو ہے وہ گنوائے ہیں، اب بار بار بات کرنا بھی میں نہیں ہوتا۔ مجھے اس وقت جو بار میں پذیرائی ملی ہے، یا جن دوستوں نے میری حمایت کا اعلان کیا ہے، اور جس برادری سے میرا تعلق ہے، اور میرے دوسرے جو میرے ساتھی اشفاق ہند صاحب کی برادری اور ہمارے دیگر جو الائنس ہیں ان کی، اس کے بعد مجھے واضح برتری حاصل ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری جیت جو ہے وہ یقینی ہے اور بڑی واضح ہو۔ جی، صدر منتخب ہونے کے بعد آپ پہلا کام کیا کریں گے؟ میں انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں سب سے پہلے جو ہے میں اپنی وہی بات جس سے میں نے شروع کی ہے اسی پہ ختم کرنا پسند کروں گا کہ میں اپنے بار کے ہر رکن کی سیلف رسپیکٹ، اس کی انا اور اس کی تکریم اور اپنے پیشے کی تکریم کے لیے مقدور بر کوشش ضرور کروں گا، اور اس میں آپ کو واضح جو ہے وہ محسوس ہوگا، اور اس کے لیے میرے پاس ایک پورا میری سوچ ہے، وہ کیسے ہوگی انشاءاللہ تعالی میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہت شکریہ شیخ مہتاب الہی ایڈوکیٹ صاحب۔ تھینک یو۔ فرینڈز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور اپنے انپٹ سے ہمیں نوازا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے آپ کے جنرل سیکریٹری کے امیدوار اشفاق ہند صاحب انشاءاللہ میں جب بھی مجھے ہم کوشش آپ کریں موقع گے دیں کہ گے میں الیکشن سے پہلے ایک اور ملاقات کی جائے تاکہ ان کا بھی ویژن جو ہے وہ پبلک کے سامنے ہم سامنے آ سکے۔ بھی آئیں گے بہت انشاءاللہ۔ شکریہ فرینڈز، یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں بھرپور تعاون حاصل رہا عبد الرحمان فریدی صاحب کا، جو اس پروگرام کے انچارج ہیں اور تکنیکی معاونت فراہم کر رہے تھے منیر احمد کھوکھر صاحب۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ تھینک یو سر۔